بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام دلی حاجات کو پورا کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی فتنہ تاتار اور نار الحجاز سے اٹھنے والی آگ کے بارے میں، جس کی خبر رسول اللہ نے بہت پہلے دے دی تھی۔ ان واقعات کو رسول اللہ کے عظیم معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت شموئیل علیہ السلام کی ولادت، بعثت، بنی اسرائیل کا زوال، تابوت سکینہ، جہاد کی اہمیت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جنگ فتح کرنا۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام شموئیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ الغرض یہ سنت الہیہ رہی ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم اور جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں، بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک خاتون حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے یہ سوچ کر انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ایک کام کریں۔ وہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ آپ علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ قرآن پاک میں فرمایا تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے
تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہیں، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی۔ اس نبی نے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تو حکم الہی سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ نماز کی حالت میں قیام میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ تصویریں کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کپڑے، نالین، حضرت ہارون کا عمامہ، ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، جس سے بنی اسرائیل کے دل پر سکون رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو یہ تابوت سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہو جاتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدفعلی بہت بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اسے نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اس کی بے حرمتی کی۔ ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے۔ اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ طالوت نے یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام پر اترنے والی وحی کی بنا پر کہا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہا، وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کر سکے گا۔
قصہ مختصر، جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو بھر پر گزارا کیا۔ اس سے ان کے قلب و ایمان کو قوت حاصل ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے۔ پیاس مزید بڑھ گئی، دلوں میں بزدلی بیٹھ گئی۔ جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد اور طاقت دیکھی تو کہنے لگے، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان کے برعکس رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا تو وہ اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں اور آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے اور آپ نے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے۔ دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں نے حوصلے چھوڑ دیے اور یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے۔ سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے۔ تبرکات کی بے ادبی اور گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے، جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالائن یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے۔